Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عادا فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے سبق کے اندر شکار کے متعلق مسئلہ گزرا، ایک آیت ہم نے پڑھی کہ جب بندہ حالت احرام میں ہو یا بندہ حرم کے اندر ہو، دونوں صورتوں میں شکار نہیں کر سکتا، لیکن شکار کی ممانعت کیوں کی گئی؟ اس کی کل ایک وجہ ہم نے پڑھی کہ لیبلونکم کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، آزمائش جیسے بنی اسرائیل کی گئی۔ بنی اسرائیل کیسے آزمائے گئے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا؟ ہر امت کو اس کی ایسی چیز کے ذریعے آزمایا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا قلبی میلان زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج کل اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوا کرتا تھا اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے، یہ پیسہ، یہ مال، اس کی خاطر لوگ قتل بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، دغا بازی بھی کریں گے، بھائی بھائی سے لڑائی بھی کرے گا، اس کی خاطر کیا کچھ آج نہیں ہو رہا۔ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو مال فرمایا کہ اللہ کی نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اچھا طریقہ استعمال کرے گا تو نعمت بنے گا۔ تو عرب شکار کے بڑے شوقین تھے، ایک لحاظ سے شوقین اور ایک لحاظ سے مجبوری کہہ لیں۔ مجبوری اس لحاظ سے کہ اور کچھ تھا بھی نہیں، نہ گندم ہوتی ہے، نہ چنے ہوتے ہیں، کوئی فصل تو اگتی نہیں، یہ شکار کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ تو اب عربی بندہ ہو، سارا سامان ساتھ ہو، اب آزمائش ہے کہ تم نے شکار نہیں کرنا، تو یہ آزمائش تھی جی۔ ایک تو آخر میں فرمایا تھا کہ اللہ کی حدیں اس کو توڑنا نہیں ہے، جو کراس کرے گا وہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آج کے سبق میں ان دونوں آیتوں کے اندر خاص طور پر حکم آ رہا ہے کہ شکار کرنا نہیں تھا، لیکن ہوگا۔ میں نے بتایا کل بھی کہ جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کام کے کرنے پر دل زیادہ کرتا ہے۔ یہ ایک نفس کی پرانے طریقہ ہے کہ شریعت جس چیز پر پابندی لگائے گی وہ اسی چیز کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ نسل انسانی میں رکھا گیا ہے۔ دلیل، اس کائنات کے اندر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، اللہ نے کیا کہا تھا؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور جس چیز سے منع کیا گیا، یہ شیطان، یہ نفس، یہ اس چیز کی طرف میلان پیدا کرے گا جس چیز سے کیا کیا جاتا ہے؟ روکا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان جائے گا۔ تو اللہ کو پتہ یہ کام ہوگا، ہم نے منع کیا شکار نہیں کرنا، لیکن شکار کریں گے لوگ، اور شکار غلطی سے بھی ہوگا اور جان بوجھ کر بھی ہوگا۔ دم تو دونوں پر ایک جیسے ہی آئے گا،
لیکن غلطی والے پر گناہ نہیں ہوگا اور جان بوجھ کر کرنے والے پر 7 گناہ بھی حامل ہوگا۔ تو اب اس کے کچھ احکام آئیں گے، لیکن ایک بات اور حدیث شریف میں نا آتا ہے کہ یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ بندہ شکار کی حالت میں اللہ نے کہہ دیا کہ شکار نہیں کرنا، کوئی حتیٰ کہ چونٹی بھی نہیں مارنی جان بوجھ کر، پاؤں کے نیچے آگے وہ ایک الگ بات ہے، تو اتنے میں کوئی سانپ آ جاتا ہے، بچھو آ جاتا ہے، کوئی شکاری جانور آ جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو تم قتل کر سکتے ہو۔ تو ایک حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر آیا تھا، اس میں ہے جی کوا، چیل، بھیڑیا، سانپ، بچھو، کاٹنے والا کتا، یعنی ہر وہ درندہ جو انسان کو کیا پہنچا سکتا ہے؟ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر وہ انسان کو تنگ کرے، انسان کے لیے آزمائش بنے۔ اسی سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، انسانی حقوق بھی ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حقوق آج کل تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، یہ شریعت نے حقوق متعین کیے ہیں۔ آپ نے وہ مشہور حدیث واقعہ کئی بار، ہزاروں بار سنا ہوگا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فاحشہ عورت جنت میں چلی گئی، اور بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے نیکوکار عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو یہ تو ہے کہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، لیکن اگر کوئی جانور بہت زیادہ تنگ کرنے لگ جائے، مثلا بلی پالتو جانور ہے، اور اگر کوئی بلی بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دے، آپ کے کوئی چیز محفوظ نہ رہے اور بہت نقصان کرنا شروع کر دے، اگر تو اس کا کوئی ایسا ہیلا اختیار ہو سکتا ہے، اس کو پکڑ کر کہیں چھوڑنا پڑے، ممکن صورت ہو تو سب سے بہتر طریقے ہوتی ہے مارنا نہ پڑے، اور اگر سوائے اس کے کوئی حالت نہیں کہ وہ نقصان زیادہ کرتی ہے تو مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن مارنے کے اندر قید یہ لگائی گئی حدیث میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی جان، حتیٰ کہ سانپ کو بھی مارو، بچھو کو بھی مارو، تڑپا تڑپا کر نہیں مارو، کسی بھی، یہ قانون ہے بھائی، جتنی جلدی ضربوں سے مارو گے اتنا زیادہ ثواب زیادہ ہے، تو وہ مارا جا سکتا ہے۔ اس طرح کتا ہے، کوئی جانور بولا ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہلکا ہو گیا ہے، جب وہ نقصان پہنچانے لگ گیا ہے، کاٹنے پہ آ گیا ہے، اس کو بھی مارنا جائز۔ کوئی حلال ہے، کوئی حرام جانور ہے، اگر نقصان کرنے پہ آ جائے اس کو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن آگ کا عذاب نہیں دے سکتے۔ قتل میں جتنا تیز آلہ استعمال کریں گے اتنا بہتر ہوگا۔ تو یہ جو موذی جانور ہیں یہ تو پھر بدتری کے اولا احرام کی حالت میں مزید مارنے کی اس کی گنجائش، اس میں تو کسی قسم کا نہ کوئی دم ہے، نہ اس قسم کا اس کے اوپر کوئی گناہ ہے۔ یہ جو دم کی صورتیں آ رہی ہیں ابھی آیت میں آپ پڑھیں گے، یہ اس بارے میں آ رہا ہے جو آپ حلال جانور ہے، جو موذی جانور نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ بلی عام طور پر فطرتاً نقصان نہیں پہنچاتی تھی، حرام وہ تو ہے نا، کوئی ویسے تنگ کرے، حملہ کرے تو ہم بلی مار دی، اس طرح کوئی ہرن مار دیا، کوئی بکری مار دی، کوئی ایسی چیز قتل کر دی، شکار کر بیٹھا، تو اب اس کا دم دینا پڑے گا۔ دم کے اندر 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اسی بکری ماری ہے، بکری کے بدلے بکری دو، گائے ماری ہے، گائے کے بدلے گائے دو، اونٹ مارا ہے، اونٹ کے بدلے اونٹ دو، ایک صورت۔ اگر وہ جانور مثلی نہیں ہے، یعنی یا تو اسی طرح اس کی صورت ملے یا اس جیسا، مثلا کسی نے ہرن قتل کر دیا، اب ہرن جیسا جانور دیکھو کیا ہے، جو بکری ہے، بکری دے دو۔ کسی نے نیل گائے مار دی، راستے میں جا رہا ہے، پاکستان سے احرام باندھ دیا، تو اب نیل گائے کے متعلق ہمارے ہاں گائے ملتی ہے، بھینس ملتی ہے، وہ ذبح کر دو۔ زرافہ قتل کر دیا، اونٹ ذبح کر کے دے دو، یہ دینا حرم شریف کے اندر ہے، تو یہ تو ایک صورت ہے۔ اور اگر کوئی ایسا جانور مارا جس کے متعلق اس جیسا کوئی اور جانور ہمیں نہیں مل رہا، تو اب دیکھا جائے گا اس کے قریب کے علاقے میں قیمت کتنی ہے، جتنی قیمت ہوگی اتنی قیمت غریبوں کو، وہاں کے مساکین کو صدقہ دینی ہوگی۔ اور اگر قیمت بھی نہیں دے سکتا تو اب دیکھا جائے گا، مثلا 10,000 کا جانور تھا، 10,000 میں کتنے سا بنتے ہیں گندم کے، 2.25 کلو گندم ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، تو اتنے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ 3 اختیار اللہ نے دیے ہیں ضروری، کیونکہ احرام کی پابندی لازم رہے۔ احرام باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی اور، اگر محرم نے کسی طرف اشارہ کر دیا، مثلا ایک بندہ جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، وہ حرم سے بھی باہر ہے، ایک شکار جا رہا ہے، تو اس نے وہ یوں اشارہ کیا، وہ شکار جا رہا ہے، وہ یوں بتلایا، سارا کچھ قتل اس دوسرے بندے نے کیا، اب محرم بندہ یہ شکار نہیں کھا سکتا۔ اگر کسی قسم کا تعاون کر دیا شکار کرنے میں، نہیں کھا سکتا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابہ کی جماعت تھی احرام کے حالت، ان میں ایک صاحب تھے جو بغیر احرام میں جا رہے تاکہ کوئی ضرورت کی چیز ہو تو
خادم چلا کرتے تھے ساتھ، جیسے آج بھی حجاج کے خادم چلتے ہیں۔ تو اتنے میں بھوک بڑی تھی، نیل گائے نظر آ گئی۔ اب وہ صحابی جلدی جلدی گھوڑے پر سوار ہوئے نا، تو ان کے ہاتھ سے وہ جو درہ تھا نا، چابک تھا جس کے ساتھ انہوں نے پکڑنا تھا، مارنا تھا، وہ گر گیا نیچے۔ اب وہ حاجیوں سے کہتے ہیں مجھے اٹھا دو، کوئی حاجی قریب جانے کو تیار نہیں، کوئی صحابی قریب نہ ہوا۔ انہیں غصہ بڑا آیا، بڑی مشکل سے وہ نیچے اترے، پھر اٹھایا، پھر جا کر شکار کیا۔ اب انہوں نے کہا میں تمہیں شکار میں سے کچھ نہیں دوں گا، تم نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ فرمایا اگر یہ مدد کر دیتے تو پھر یہ کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مدد نہیں کی کہ مدد کر بھی نہیں سکتا حاجی کسی قسم کے شکار میں، کیونکہ حاجی کا یہ احرام امن کی علامت ہے، یہ جانوروں کے لیے بھی امن ہے، یہ ہر قسم کے انسانوں کے لیے بھی امن ہے، یہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو کتنا خوبصورت لباس ہے احرام والا۔ تو یہ احرام والے لباس کے اندر اب کیا کیا قیدیں ہیں، وہ تو الگ قیدیں نا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، یہ خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے۔ اس کے علاوہ صرف یہاں پر صرف شکار کے متعلق ایک مسئلہ آ رہا ہے، اس کے متعلق ایک دو عادل بندے کیا فیصلہ کریں گے، اس تمام قسم کے مسائل پھر جس کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ وہ بیان ہو رہے ہیں۔ جی دیکھیں جی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقتلوا الصید، نہ قتل کرو تم شکار کو، یعنی شکاری جانور کو، مت مارو تم شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ جب تم حالت احرام کے اندر ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو وہ تو شکار کو مت قتل کرو۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، اور جس کسی نے قتل کر ڈالا تم میں سے کسی جانور کو شکار کر ڈالا، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس کا بدلہ ہے مثل اس کے برابر، ما قتل جو اس نے قتل کیا ہے، من النعم چوپاؤں میں سے، جانوروں میں سے جو اس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے اس قسم کا جانور دینا پڑے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کے متعلق تمہارے درمیان، ذوی عدل، دو عادل بندے، دو عادل انسان، منکم جو تمہارے اندر سے ہوں گے، تجربہ رکھتے ہوں گے، دیندار بھی ہوں گے، جانوروں کے متعلق معلومات بھی رکھتے ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور تم نے ذبح کرنا ہے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، وہ ہدی ہونی چاہیے، وہ جانور ہونا چاہیے جو پہنچایا جائے کعبے تک، وہ حرم تک پہنچانا اس کا لازم ہے۔ او کفارۃ، یا اس کی جگہ کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ طعام مساکین، وہ کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو۔ کتنے مسکینوں کو؟ جتنے مسکینوں کی قیمت بنتی ہے۔ او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیامن روزے رکھنے ہوں گے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکھے وہ سزا اپنے کام کی، اپنے فعل کی سزا بھگتے جو فعل اس نے کیا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ کام جو اس نے کیا ہے، جو کام ہو چکا اللہ وہ معاف کر دے گا۔ ومن عاد، پھر اگر کسی نے یہ کام دوبارہ کیا جان بوجھ کر، پھر کسی جانور کو قتل کر دیا، فینتقم اللہ منہ، پس اللہ انتقام لے گا ایسے بندے سے، اللہ ایسے بندے کو سزا دے گا، اللہ ایسے بندے سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ کی ذات بڑی زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والی ہے، اللہ بہت سخت انتقام لینے کرتے ہیں۔ اس سے اگلا حکم، احل لکم صید البحر، اللہ نے حلال کر دیا تمہارے واسطے صید البحری، سمندر کا شکار۔ سمندر کا شکار حاجی بندہ احرام کی حالت میں کر سکتا ہے۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی تم کھا سکتے ہو۔ متاع لکم، یہ نفع ہے اللہ نے تمہاری طرف تمہارے لیے رکھا ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ وللسیارۃ، اور مسافروں کے لیے یہ انعام ہے۔ وحرم علیکم صید البر، اور اس کے علاوہ حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر صید
صید البری، خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک چھوٹا سا استثناء دیا جی، بندہ بحری جہاز پہ جا رہا ہے، احرام اس نے باندھا ہوا ہے، زیادہ راہ ختم ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اب کیا کریں؟ سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مچھلیاں پکڑو، شکار کرو اور مچھلی کھاؤ۔ اب مچھلی بھی شکار ہے کہ مچھلی کا بھی شکار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، سوائے مچھلی کی اور کوئی حلال نہیں، صرف مچھلی کھا سکتے ہیں، اور مچھلی بھی وہ جو پانی سے زندہ پکڑی جائے، جو خود مر کر الٹی ہو کر تیرنے لگے وہ مچھلی نہیں۔ یہ کتنے ماہی گیر ایسے ہیں الٹی مچھلیاں جو پانی پر تیر رہی ہوتے ہیں پکڑ کر لے آتے ہیں اور وہ آ کر بیچ دیتے ہیں۔ کراچی کی سیل پر کتنی بکتی ہیں بھائی۔ اگر مچھلی مثلا سمندر کی ایک لہر آئی، اس میں مچھلی آئی، اس نے اس کو خشکی پہ ڈالا، پانی پیچھے ہٹ گیا، یہ بھی حلال ہے، وہ تڑپ کے مر گئی۔ کیونکہ یہ دو مردار جو ہے نا، دو جانور ایسے جو مردار بھی ہو جائیں حلال ہیں، یعنی بغیر ذبح کے، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی دار، یعنی جس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہو، ایسے ہی مر جاؤ تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں حلال۔ تو مچھلی کا شکار محرم بندہ احرام کی حالت میں کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خشکی پر اگر راشن ختم ہو گیا نا، جنگل میں جا رہا ہے، جتنا مرضی ہے، کوئی ارد گرد چل پھر کر کسی سے مانگ کر کچھ نہ کچھ گزارا کر لے گا۔ پانی میں اور کوئی حل نہیں ہے کہ پانی میں کہاں جائے گا، اللہ نے اجازت دے دی۔ تو اللہ وہ جو آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت آپ سنتے رہتے ہیں، آمن الرسول والی۔ یہ زندگی کے وہ آیت ہے جو آپ کو ہمیشہ صبر دے گی، آپ کو ہمیشہ حوصلہ دے گی۔ اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتے۔ تو ہم یہ کتنے غلط بات ہے کہ کتنے چھوٹی سی بیماری آئے بندہ پوچھنے جاتا ہے میری آزمائش سے زیادہ میرے اوپر بھار آ پڑا ہے، میری آزمائش میری قوت سے زیادہ مجھ پر بوجھ آ پڑے ہیں۔ ایسا جملہ کہنا ناشکری کی علامت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ پر کتنا بوجھ ڈالا ہے، اور اللہ جانتا ہے آپ اٹھا سکتے ہیں تبھی ڈالا ہے، وگرنہ اللہ بغیر کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں، اس پر زیادہ بوجھ ڈال دی جو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہنسی خوشی اس کو انسان برداشت کرے۔ اللہ کہتے ہیں ایک تو یہ تمہارے لیے اللہ نے انعام کر دیا کہ سمندر کا شکار حلال کر دیا، تو مچھلی کا شکار جو ہے وہ زندہ حالت میں پکڑ لے۔ ہاں اگر کسی نے اپنی حوضی بنائی ہوئی ہے پرائیویٹ اپنے طور پر، اور اس کے اندر وہ پانی کے اندر مچھلیاں چھوڑتا ہے، اس میں بے شک کرنٹ لگا کر بھی مار لے، حلال ہے، وہ اپنے شکار میں پکڑ رہا ہے۔ اگر نالے کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر کرنٹ لگاتا ہے، کوئی ایسی چیز ارتھ لگاتا ہے جس سے مچھلی مار کر پانی پر تیرنے لگ جاتی ہے، یہ مچھلی ساری حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس نے پکڑی نہیں تھی۔ تو اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے۔ تو حلال چیز کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور فرمایا یہ تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے سو توشہ کھانا جو لے کر گئے ہیں، کسی بندے نے مچھلی کوئی جانور حلال کر کے ساتھ دے دیا ہے، گوشت پڑا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، گوشت کسی نے دیا ہے ساتھ لے جا سکتا ہے حاجی، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ پابندیاں تب تک ہیں جب تک تم حالات احرام میں ہو۔ تو حالات احرام میں یہ ساری پابندیاں ہیں۔ یہ حالات احرام سب سے مشکل حج پتہ ہے کون سا ہے؟ حج کران۔ حج کران کہتے ہیں بندہ پاکستان سے احرام باندھ کر گیا، جا کر عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولنا، اسی احرام کو آپ نے حج کے دنوں تک چلانا ہے، اور حج کرنے کے بعد آپ احرام کھولیں۔ یہ جتنے 10 15 ہیں، 20 دن ہیں، یہ احرام کے اندر گزارنے، یہ سب سے افضل حج ہے۔ مشکل میں نے کہا لیکن افضل حج ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے۔ لیکن یہ آج کل کے حساب سے وہ کر سکتا ہے جو بالکل آخری فلائٹ سے جائے اور عمرے کے بعد 1-2 دن اس کے پاس ہوں تو وہ اس کے حج کران کرے، اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن جو ہمارے حاجی پہلے چلے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کریں پہلے جا کر، کیوں؟ وہ بجائے ثواب لینے کے احرام کی پابندیوں کا خیال نہیں کریں گے اور کیا اپنے اوپر دم لاگت کرتے رہیں گے اور نقصان کرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہیں۔ تو یہ کیوں رکھی گئی ہیں؟
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے رکھی ہیں ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے تقوی کون رکھتا ہے. یہ اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ الذی، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. تو کیا کرنا ہے؟ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، الذی، اس اللہ سے، الیہ تحشرون، جس اللہ کی طرف تم سب نے جمع ہونا ہے. قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہاں پر اپنی صفت بڑی خوبصورت ذکر کی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اس رب سے ڈرو جو رب جبار ہے، جو رب کا ہار ہے، فرمایا اس رب سے ڈرو جس رب کے سامنے تم کل سب نے پیش ہونا ہے. یعنی کام وہ کرو جس کا حساب کتاب بھی دے سکنا. ایسا نہ ہو دنیا میں ایسے کرتوت کر بیٹھنا کہ کل قیامت کے جب تمہارا حشر ہو تو تم اللہ کے دربار میں اس کا جواب نہ دے سکو. تو سوال اللہ کے نبی نے بتلا دیے. یہ کتنا خوبصورت امتحان ہے، یہ دنیا کا واحد امتحان ہے کہ جس کا سوال بھی ہمیں پتہ ہے، پرچہ بھی پتہ ہے، کورس بھی پتہ ہے کہ یہ سوال ہونے یہ کورس ہے، یہ تیاری کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن غفلت کی نیند سے نکلنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.